السلام علیکم سامعین، سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا۔ قسطنطنیہ کبھی دنیا کا عظیم الشان شہر تھا جو رومن سلطنت کا مرکز تھا۔ مشرقی یورپ، ترکی، شام اور مصر کے علاقوں پر اس کی حکومت تھی۔ یورپ میں اس سے طاقتور اور دولت مند کوئی دوسرا شہر نہیں تھا۔ 1000 سال پہلے جب دنیا کی کل آبادی 26 کروڑ تھی، تب بھی اس شہر میں 5 سے 8 لاکھ لوگ رہتے تھے۔ آرتھوڈوکس عیسائی دواب قسطنطنیہ کی طرف منہ کر کے مانگا کرتے تھے۔ 11ویں صدی میں اسی شہر کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تھا، لیکن 1453 تک اس شہر کی آبادی صرف 60,000 لوگوں پر مشتمل تھی۔ شہر کا زیادہ تر حصہ کھنڈر بن چکا تھا۔ یہ شہر ماضی کی ایک عظیم الشان سلطنت کی نشانی تھا، جو مضبوط دیواروں میں اپنی شان و شوکت کی لاج رکھے ہوئے تھا، لیکن اب یہ رہی صحیح لاج بھی چاروں طرف سے سلطنت عثمانیہ کے گھیرے میں تھی۔ اس شہر کے پہلے رومن شہنشاہ قسطنطین اول اور آخری شہنشاہ قسطنطین 11 کے درمیان 90 شہنشاہوں اور 1100 برسوں کا فاصلہ تھا۔ ان 1100 برسوں میں شہر کا 23 بار محاصرہ ہوا، لیکن سوائے ایک صلیبی لشکر کے کوئی بھی اسے فتح نہ کر سکا۔ لیکن اب وہ جنگ شروع ہونے جا رہی تھی جس کا انتظار دنیا بھر کے مسلمان 700 سال سے کر رہے تھے، اور جس کی بشارت ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دی تھی۔ جنگ میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ایک قوت ارادی اور دوسرا وسائل، لیکن ان دونوں سے بھی زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے جنگ کی وجہ۔ سلطان محمد ثانی کے پاس شہر کو فتح کرنے کے لیے 4 اہم وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ قسطنطنیہ نے سلطان کے ایک باغی چچا اورحان قلبی کو اس کے 400-500 ساتھیوں سمیت پناہ دے رکھی تھی۔ دوسری یہ کہ سلطان اس عظیم الشان تاریخی شہر کو، جسے دنیا شہروں کا بادشاہ کہتی تھی، وہ اسے سلطنت کا دارالحکومت بنانا چاہتا تھا۔ تیسری وجہ تجارتی تھی۔ وہ یوں کہ 2 بر اعظموں یعنی یورپ اور ایشیا کے سنگم پر جنکشن پر ہونے کی وجہ سے یہ شہر تجارت کا بہترین راستہ تھا۔ صرف ہندوستان سے ہر سال 1000 ٹن اجناس اسی شہر کے راستے یورپ پہنچتی تھیں۔ چوتھی وجہ اور سب سے اہم وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث مبارکہ تھی کہ قسطنطنیہ کا فاتح جنت میں داخل ہوگا۔ ایک طرف تو عثمانی اپنے دور کی سپر پاور تھے، ان کے پاس وہ تمام وسائل تھے کہ جن کے بل پر وہ بڑی جنگ چھیڑ سکتے تھے اور اس کا نقصان جھیل بھی سکتے تھے۔ قسطنطین کے پاس صرف ایک شہر تھا، اور وہ ہے بھی اجڑا ہوا، کھنڈر نما شہر جس کے باسی بس صبح سے شام تک زندہ رہنے کی ایک مشق کرتے تھے۔ خزانے میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ مغربی دیوار کی مرمت کرائی جا سکے۔ اس دیوار کا اندرونی حصہ پچھلے حملے کی بمباری کے دوران ٹوٹ چکا تھا، اور کل ملا کر اس کے پاس 8000 سپاہی تھے۔ ان میں سے بھی صرف 4-5 ہزار سپاہی ہی اس کے اپنے شہر سے تھے، باقی سب سپاہی رضاکار تھے جو وینس، جنیوا، روم اور اٹلی جیسی دور دراز جگہوں سے آئے تھے۔ تو سوال یہ تھا کہ ان حالات میں قسطنطین 11 کس بل بوتے پر سلطان کا سامنا کرنے جا رہا تھا؟ بظاہر یہ آنے والی جنگ ایک طرفہ لگتی تھی، مگر تھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قسطنطین 11 کو بہت سے ایسے فائدے حاصل تھے جو عثمانی ترکوں کے پاس نہیں تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے دفاعی جنگ کھلے میدان میں نہیں بلکہ شہر کے محفوظ دیواروں کے پیچھے لڑنا تھی، یعنی اس کے سپاہی محفوظ جگہوں سے دشمن پر گولے، پتھر، تیر اور گریگ فائر جیسا خطرناک کیمیکل پھینک سکتے تھے، وہی گریگ فائر جس کی آگ پانی سے بھی نہیں بجھتی تھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں دشمن اس کے سپاہیوں کو تبھی نقصان پہنچا سکتے تھے جب وہ دیواروں پر چڑھ آئیں، اور یہی کام تو تقریباً ناممکن تھا۔ اس کی ایک منطقی وجدان دیواروں کی بناوٹ تھی۔ سب سے باہر ایک 50 فٹ چوڑی اور 20 فٹ گہری خندق تھی جس میں زمین کے نیچے بچھے پائپس کے ذریعے پانی بھرا جا سکتا تھا۔ پھر اس کے پیچھے ایک چھوٹی دیوار، اس کے پیچھے ایک اور بلند دیوار، اور سب سے آخر میں تیسری دیوار تھی۔ یہ آخری دیوار 4 میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان ایک 60 فٹ چوڑا پلیٹ فارم بھی تھا جس پر کھڑے ہو کر شہر کے محافظ آگے بڑھتی ہوئی عثمانی فوجوں پر تیروں کی بارش جاری رکھ سکتے تھے، یعنی ایک خندق، 2 دیواریں اور دیواروں سے تیروں کی بارش کرتے سپاہی۔ ان سب سے گزرنے کے بعد ہی ترک فوج اس پلیٹ فارم پر چڑھ سکتی تھی جہاں وہ محافظوں سے دو بدو مقابلہ کر سکے، اور محافظوں کے پاس تیسری دیوار کے پیچھے پناہ لینے کی آپشن بھی موجود تھی۔ یہ تھا وہ زبردست دفاعی نظام جس کی دیواروں پر چڑھتے ہی لاکھوں کی فوج ختم ہو جایا کرتی تھی۔ صدیوں سے شہر کی یہی تاریخ رہی تھی، صرف دیوار میں ہی نہیں بلکہ شہر کا سارا نقشہ ہی جنگی نقطۂ نظر سے بنایا گیا تھا۔ قسطنطنیہ کا باہر والا علاقہ آبنائے باسفورس
ایک تنگ سے سمندری راستے پر مشتمل تھا۔ نیچے سی آف مارمرا یعنی پھر سمندر اور اوپر گولڈن ہارن یعنی تیسری طرف بھی پانی۔ لیکن یہ گولڈن ہارن قسطنطنیہ کی ایک کمزوری بھی تھا۔ یہ تنگ سمندری راستہ اگر کوئی پار کر کے قسطنطنیہ کی طرف آ جائے تو اس طرف کی دیوار بہت کمزور تھی، لیکن شہر کے محافظوں نے اس کا بھی ایک شاندار حل نکال رکھا تھا۔ وہ یوں کہ اپریل 1453 میں اس چند سو میٹر چوڑے سمندری راستے پر ایک 30 ٹن وزنی زنجیر لگا دی گئی، جیسے کسی سڑک پر بیریئر لگایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ زنجیر راستے میں دونوں طرف فٹ کر دی گئی تھی۔ زنجیر کے ایک سرے پر قسطنطنیہ اور دوسرے پر گلاٹا کی آبادی تھی۔ گلاٹا جنیوا کی کالونی تھا، اور اگرچہ جنیوا کے کچھ جنگجو ذاتی طور پر قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے شہر کے اندر پہنچے ہوئے تھے، لیکن سرکاری طور پر جنیوا غیر جانبدار تھا، اس لیے عثمانی زنجیر ہٹانے کے لیے گلاٹا میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ زنجیر کو کاٹا بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے حفاظت کے لیے 10 بحری جہاز بھی کھڑے تھے۔ گولڈن ہارن کے بعد دوسرا حملہ سی آف مارمرا سے ہو سکتا تھا، لیکن یہ رف پانی کا سمندر تھا، یعنی سمندر پرسکون نہیں رہتا تھا اور جہازوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ جہاز ساحل پر پھنس سکتے تھے، الٹ سکتے تھے یا کسی سمندری چٹان سے ٹکرا کر پاش بھی ہو سکتے تھے، یعنی یہ جگہ بھی حملوں کے لیے موزوں نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ تین طرف سمندر اور ایک طرف دنیا کی محفوظ ترین سمجھی جانے والی دیواریں قسطنطنیہ کی حفاظت کر رہی تھیں۔ اب قسطنطین نے صرف یہ کرنا تھا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ شہر میں بند ہو کر بیٹھ جائے، اور جب دشمن ایڈرین سے 140 میل کا تھکا دینے والا سفر کر کے قسطنطنیہ پہنچے تو قسطنطین اسے جنگ میں مسلسل الجھائے رکھے، اور اس وقت تک الجھائے رکھے جب تک کہ وہ اور اس کی فوج سخت گرمی، بھوک، پیاس اور بیماریوں سے عدم ہوئی نہ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی قسطنطین کے کم فوج اور محدود وسائل کے باوجود بہت پر اعتماد تھا، اور اپنے عوام کو فتح کی بھرپور امید بھی دلا رہا تھا۔ یہ تو تھے شہر کے اپنے حفاظتی انتظامات، لیکن شہر کا ایک اور حفاظتی نظام بھی تھا، اور وہ تھا اس کے یورپ کے ساتھ سفارتی تعلقات۔ بظاہر ترک سلطنت کے درمیان یہ شہر تنہا نظر آتا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے باہر سارا یورپ تھا۔ اگر پوپ نکولس V صلیبی جنگوں کا اعلان کرتا تو یہ سارا یورپ قسطنطنیہ کی مدد کے لیے آ سکتا تھا، لیکن اس کے لیے پوپ کی قسطنطنیہ سے ایک شرط تھی، اور وہ یہ کہ قسطنطنیہ کے آرتھوڈوکس فرقے کو کیتھولک میں ضم کر کے اس کی الگ حیثیت ختم کر دی جائے۔ قسطنطنیہ نے یہ شرط بھی ان دنوں قبول کر لی تھی، اور پوپ کا ایک نمائندہ کارڈینل ایسوڈور 200 یا 300 تیر اندازوں کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ بھی چکا تھا، اور 12 دسمبر 1452 کو ہی گیا صوفیہ کے چرچ میں ایک تاریخی تقریب میں دونوں چرچ ایک ہو گئے تھے۔ اب یورپ سے قسطنطنیہ کی مدد کے لیے کسی بھی وقت صلیبی فوج آ سکتی تھی، لیکن ایسا نہ ہوا، کیونکہ پوپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی یورپی طاقت عثمانیوں کے خلاف جنگ پر راضی ہی نہیں ہوئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ 15ویں صدی کے یورپ میں مذہبی جوش بہت کم ہو چکا تھا۔ سلطان کے والد کے دور میں صلیبی جنگوں میں شکستوں کے بعد اب پوپ کا بھی پہلے جیسا اثر نہیں رہا تھا۔ یورپی طاقتیں اب مذہب سے زیادہ اپنے مفادات کو دیکھتی تھیں۔ ویسے بھی جنگی لحاظ سے کسی عیسائی ریاست کے لیے اس وقت کے سپر پاور سلطنت عثمانیہ سے ٹکرانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ سلطان ہنگری اور دیگر یورپی ممالک سے امن اور تجارت کے معاہدے پہلے سے کر چکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ سربیا جو سلطان کی باج گزار ریاست تھی، اس نے تو 1500 کے لگ بھگ عیسائی فوجی بھی سلطان کی مدد کے لیے بھیج دیے تھے۔ لیکن ایک چھوٹی سی مدد بہرحال قسطنطنیہ کو بھی ملی، وہ یہ کہ جنوری 1453 میں جنیوا کا ایک مشہور جنگجو کمانڈر جسٹینیانی بھی اپنے 700 جنگجوؤں کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ قسطنطین نے جسٹینیانی کی سپاہیانہ مہارت جانتے ہوئے اسے اپنی فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ یورپ کے تیر اندازوں اور جسٹینیانی کے دستے کو مل جانے سے اب بازنطینی کی فوج 9000 تک پہنچ چکی تھی۔ سب سے پہلے شہر کی جنگی حکمت عملی کا سلطان نے اچھا بندوبست کر لیا، یعنی یورپی طاقتوں سے معاہدہ کر کے اسے بے اثر کر دیا۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کی فوج دیواروں اور سمندری پوزیشن سے نمٹنے کے لیے سلطان نے جو تیاری کی وہ کچھ یوں تھی۔ 1452 میں سلطان نے آبنائے باسفورس کے یورپی کنارے پر اس جگہ شہر سے 6 میل دور ایک قلعے کی تعمیر شروع کر دی، اور اس کے قلعے کا نام رومیلی حصار رکھا گیا۔ پرجوش نوجوان سلطان نے خود مزدوروں کے ساتھ محنت کر کے صرف 4.5 ماہ میں یہ قلعہ کھڑا کر دیا تھا۔ قلعے میں توپیں لگا کر کوئی 400 سپاہی تعینات کر دیے گئے۔ اس قلعے کے عین سامنے باسفورس کے ایشیائی کنارے پر ایک قلعہ اندولو حصار سلطان کے پردادا بایزید اول نے پہلے ہی بنوا رکھا تھا۔ اس قلعے میں بھی توپیں اور فوج لگا دی گئی۔
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا۔